السلام ناظرین، عید مبارک. اور عید ٹرانسمیشن ہماری لاہور رنگ کی آپ کے سامنے، اور میں چاہ رہا ہوں آج جو ہم عید ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، میں نجم علی خان میرے ساتھ مدیحہ، ہم جو عید ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن جتنے ہمارے پچھلے دن بور گزرے، خوشی نہیں تھی، ایک عجیب سا عالم تھا کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی رکی بھی تھی، اب بحال ہونا شروع ہوئی ہے. اگرچہ خطرات اپنی جگہ پر موجود ہیں وبا کے، بیماری کے، لیکن اس کے باوجود ہم نے چلنا تو ہے، آگے بڑھنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. صحیح کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ زندگی کو تو آگے ہم نے بڑھانا ہے، تو اسی زندگی کو آگے بڑھائیں گے. آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں، آپ کو کچھ اچھی اچھی باتیں ملیں. آج آپ کی عید ہمارے ساتھ، اور خاص طور پہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ گزرے جو ایک یادگار عید ہو جائے. یہاں پر ہونے والی باتیں آپ کو جو ہے آپ کے دکھ کم کر دیں، غم کم کر دیں تھوڑے سے. تو اس سے بہتر ٹرانسمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ٹرانسمیشن سجاتے ہوئے سب سے پہلے میں بہت ہی مشکور ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دکھوں کی، تکلیفوں کی، مصائب کی، پیسے نہیں ہم کما پا رہے، ہمارے آنے والے دنوں کو پتہ نہیں ہے، کاروبار کیسا ہوگا، بزنس کیسا ہوگا، تو ایسے میں کوئی تو ہو جو امید دے، حوصلہ دے، مسکراہٹ دے. تو اس ملک کے مایہ ناز مزاح نگار، کالم نگار، ادیب اور شاعر جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب. قاسمی صاحب ماشاءاللہ خوش آمدید جناب. خوش آمدید نجم. اور یہاں پہ یہ بھی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہم جو ابھی نئی ہم جیسی جنریشن ہے، ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم نے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بہت کچھ ہم سیکھنے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اور اگر میں آپ جیسا بننے کی کوشش کروں یقین کریں سر میک اپ آرٹسٹ بھی بلا لوں گا تو میں تھوڑی خواہش انہیں پوری کر سکتا. اچھا جناب، میں باقی آپ کو جب سنتے ہیں میں مشکور ہوں. راشد محمود ایک بڑا نام فن کی دنیا کا، اور ایک بلنٹ آدمی، ایک ایسا شخص جو سچ بولتا ہے اور ڈٹ کر بولتا ہے، اور ہمیشہ مزہ آتا ہے گفتگو سننے کا. آج بھی بولیں گے، اس کا مطلب تیار ہو جائیں لوگ اپنا آج بھی دل کڑا کر ان کو بولنا ہی چاہیے، بولنا چاہیے. یہ میرا رائٹ ہے. ابھی آپ کچھ چینلوں کی ظاہر آزادی کی تھوڑی ہے، یہ میری ذات کی بینگ اے پاکستانی مجھے آزادی نہیں. جو میں فیل کروں گا، جو میں بینگ اے مسلم، آپ لڑائی کروا کے جائیں گے. آپ آج آپ پاکستانی اور پھر بینگ ایک شوبز کا ایک راشد بھائی آپ لڑائی کروا کے جائیں گے. آپ کہیں نہ تو کہیں میں بولنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ صرف آپ بولیں گے یا غلط تعارف ہو گیا. میں واپس کرتا لوگ بولیں گے. کیری آن، نو پرابلم. میں بہت ہی مشکور ہوں عائشہ احتشام. ایک میں نیوز اپنا اینکرنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جانے والا. اور میں آج کے دور میں جب ذمہ دار صحافت کی بات ہوتی ہے تو کم لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ یہاں پر مدعو کرنے کے لیے. اور خاص طور پر اس عید پر میں اس لیے کہوں گی کیونکہ یہ عید نارمل عیدوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ والی فیسٹیوٹی والی عید نہیں ہے. اس عید پہ بلکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑے اچھے اچھے میسیجز دینے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرنی ہے، تاکہ obviously سب لوگ گھر میں ہیں تو ان کو کوئی میسج جانا چاہیے. اچھا، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ان کو ایک اچھا میسج دیں، اور پھر ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی دیں، کیونکہ اس وقت وہ عید ہمیں دیکھ کے ہی منا رہے ہیں. گھر میں جب سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے تو پھر ایک ٹی وی ہے جس کو دیکھ کے آپ عید منا رہے ہیں. بہت شکریہ اس خاص موقع پر مجھے. چلیں آپ کو دیکھ کے اچھی عید گزر جائے گی، ورنہ گھروں میں چہرے دیکھ کے ایک دوسرے کے بندے تو لڑنے کو پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، بہت عرصہ ہو گیا. اور باقاعدہ یہ ایک اسٹڈی آئی تھی یورپ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے، کہ جہاں پر لاک ڈاؤن بہت زیادہ، انہوں نے کہا تھا کہ جو میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر. اس سے پہلے میں سامیہ کو پہلے تعارف کروا دوں، پھر دیر ہو جائے گی. سامیہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ہمیں آپ سے بہت ساری امید لینی ہے، ہمیں آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے، کس طرح کے گزریں گے، کیسے گزر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اب آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. تو میں بات کر رہا تھا میں ایک اور چیز ایڈ کرنے کے، ابھی جیسے سامیہ میک اپ روم میں انٹر ہوئی تو ہماری ایک ساتھی اینکر ہے، سامیہ کو دیکھ کے تو اب ڈر لگتا ہے. تو پھر سامیہ نے وضاحت مانگی کہ کیوں مجھے دیکھ کے کیوں ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے کہا سامیہ ایسی باتیں کر رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جو وہ کر کے جاتی ہے بس تھوڑے دنوں میں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک تعارف میں چیز ایڈ کر لیں سامیہ کے. اللہ عائشہ کا پیار ہے کہ
بہت عرصے سے ہم عائشہ کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ اتنی پیاری سول ہے. تھینک یو عائشہ کہ جو ہے ایکنالجمنٹ کے لیے, لیکن وہ پوری باتیں پوری سامیہ کہ آج آپ بڑی پازیٹیو باتیں کریں گے اور پھر وہ کچھ دنوں بعد امید کرنی چاہیے. میں نے ایک تعارف کروا کے جو ہے میں نے ایک رسک لے لیا نا, سچ والا بلنٹ والا, تو میں نے فوراً پھر میں ادھر آ گیا کہ میں نے سامنے اتنی میٹھی اور پازیٹیو باتیں کی ہے سامیہ, محتاط ہو گئے. میں نے دیکھیں بات سنیں, رسک لینا کم سے کم آج کے دنوں, آج کل کے دن میں وہ کوئی اچھی بات نہیں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ یورپ میں ایک اسٹڈی آئی, امریکہ میں اسٹڈی آئی کہ آپ لاک ڈاؤن کے اندر اگر بہت دنوں سے میاں بیوی اکٹھے ہیں تو پھر ایسے کریں کہ آپ اپنے بیڈ روم الگ الگ کر لیں اور اپنے سونے کے اوقات بھی الگ الگ کر لیں تاکہ آپ کی لڑائیاں کم ہوں, ایک دوسرے کو فیس ٹائم کریں. کہ ہم نے اپنے شو میں, ہمارا ویسے تو کرنٹ افیئرس کا وہ تھوڑا سیریس شو ہوتا ہے, بٹ وہ اتنا سیریس ایشو بن گیا یہ کہ ہمیں اس کے اوپر شو کرنا پڑا. ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک سیگمنٹ کیا, سائیکائٹرسٹ کو لیا اور ان سے ٹپس لی کہ پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ اس سچویشن کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. صحیح. ویسے چلتے ہیں اس پہ باقاعدہ. عطا صاحب اسی ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. عید کا دن ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی گھروں میں, سارا کچھ ہوتا ہوگا. یہ شوہروں کو بیویاں اور بیویوں کو شوہر اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتائیں, ہاں یہ کیسی عید ہے کہ عید کا دن ہے, گلے آج تو ملے ظالم, اس میں دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. یہ شعر کو آپ نے پڑھائی نہیں, یہ شعر کو گانا نہیں, یہ شعر تو اب بیچارہ ختم ہو گیا نا, یہ اور کیا فوت ہی ہو گیا. بالکل یہ کورونا کا پہلا شہید ہے یہ شعر. دوسرے یہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آج کے پروگرام میں آنے کے لیے گھر میں مسلح جدوجہد کرنی پڑی ہے. اچھا مجھے کوئی نہیں آنے دے رہا تھا. کیوں؟ لوگ کہہ رہے تھے جی خبردار اگر گھر کے باہر قدم رکھا تو کورونا کی وجہ سے کورونا کی باہر وجہ سے. نہیں. ہاں میں کہا جی میں ویسے تو آپ اس طرح کے نہیں رہے آپ کے وہ. میں نے کہا جی آپ کو دیکھیں, ایک تو اب تو میری عمر بھی زیادہ ہے, دوسرے میں مینا بازار نہیں جا رہا, ایک شو میں جا رہا ہوں اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے. نجم ولی خان جو ہے وہ اس کا ہوسٹ ہے, وہ بھلے مانس آدمی ہے. باقی باتیں انہوں نے مان لی, پتہ نہیں یہ والی بات بھلے مانس میں مجھے علم نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں نے تو آج جو عید تک نا انتظام, میں نے تو گھر کے باہر وہ گیٹ لگوایا, کلورین پانی والا. اچھا ہاں جی, کہ جو مہمان آئے اس میں سے گزر کے آئے. آگے ایک بندہ کھڑا ہے, وہ سینیٹائزر لگاتا ہے ان کو. اچھا ہاں جی. اس کے بعد پھر مہمان آتے ہیں, ان کو دور سے ہم کرتے ہیں ایسے, اور باقاعدہ چل تو اتنے بیٹھ جا, تو اتنے بیٹھ جا, تو اتنے بیٹھ جا. تو یہ اس طرح کی عید منا رہے ہیں بھائی ہم تو. اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ پانی کے جو آپ نے لگایا ہے وہ کتنا اس کی بچھاڑ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کوئی خاتون اچھا سا میک اپ کر کے جائے, اوپر سے آپ پانی پھینک دے اور سارا ہیئر اسٹائل. خان صاحب بڑے بھولے آدمی ہو, وہ تو میں جھوٹ بولے. دیکھیں جی, دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک پرانی واقعوں کا نقصان. میں نے اصل میں کوشش کی کہ خواتین کو کہوں کہ کسی خاتون شاعرہ نے, کسی خاتون ادیب نے قاسمی صاحب کے پاس نہیں جانا, وہاں پہ لگا ہوا وہ آپ کا میک اپ دھل جائے گا, چہرہ نکل آئے گا. لیکن کتنے ماشاءاللہ وہ معاملہ فہم ہے, انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا میں تو جھوٹ بول رہا. سامیہ سے جانتے ہیں, سامیہ آپ بتائیے کس طرح سے اس عید میں اور اپنی جو ہم نے پچھلی باقی عیدیں گزاری ہوئی ہیں کیا ڈفرنس تھی؟ جیسے جب ہم ایک وقت میں ہوتے ہیں نا, ہم کرپنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں اچھا وہ نہیں اچھا, یقین کریں کہ پچھلے وقتوں کی قدر آنی شروع ہو. اب اس وقت کی بھی قدر آ رہی ہے جو پچھلے سالوں میں عیدیں کرتے رہے. یہ تو کچھ عجیب سے ہی اللہ تعالیٰ بس اس عذاب کو ٹالے ہم پہ سے, اور انشاءاللہ نکل جائیں گے ہم اس میں سے. لیکن سچ مچ عجیب سا وہ ہے کہ اب ہمارے مذہب میں تو دستور کیا تھا, عید کی نماز پڑھ کے گلے ملنا, جو عید پڑھ کے جب باہر مرد گھر آتے تھے آ کے عید مبارک دینا. اب تو بچوں کو بھی کہا ہے کہ نوٹ لے کے اس کے اوپر استری مار لو تاکہ کرونا وہاں مر جائے. مطلب یہ حالات ہیں کہ بس اللہ پاک. آج تو میں نے عید پڑھنے گیا نا, میں جب تو میں جب پچھلی عیدیں آتی تھی تو لوگ اتنی زور سے بھیجتے تھے, ہڈیاں کڑکڑ کرتے.
एक्सरसाइज हो जाती थी अच्छी खासी। उसके बाद फिर मैं कोई मोटा सा आदमी तलाश करता था, उससे टकोर हो जाती थी। इस दफा तो देखें, काफी सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोरोना खेल रहे हम सारे के सारे। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम, तमाम उम्मत मुस्लिमा, हमारा बिलीव है कि हमें एक दिन वापस लौट कर जाना है। मुस्लिम्स का है और ये हमारे उसमें इब्तिदा में कलमे के बाद ये सारी जो चीजें हैं ये हम पे लागू हो जाती है। तो सो ये तय है कि जो मुसलमान है उसको मौत से डर नहीं है, लेकिन ये जिंदगी रब की अमानत भी तो है, जल्दी करने की क्या जरूरत है? इबादत भी तो करनी है। राशिद भाई, जल्दी करने की क्या जरूरत है इतनी? बेटा 72 साल से जोड़ा साड़ियां मौता की हुई है, असी को भी बर्दाश्त की थी, और सारे कुछ साढ़े भी एहतियात करें, खौफजदा ना हो, एहतियात करें, खौफजदा ना हो। उसके प्रिकॉशंस जो बताए जाए बोले उसको जरूर रखना है, वो सारी की सारी, लेकिन खौफ वौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लेकिन देखिए, अगर अल्लाह न करे तो सिम्टम्स अजीबो गरीब किस्म के हैं। कहो कि खौफ नहीं गा, आपकी वजह से देखिए, आप बाजारों का हाल देख लें, खौफ तो बाकी नहीं है। नहीं यार, लोग ऐसे कोई नहीं। मार्केट में बल्कि अच्छा, वैसे मैं ये समझ रहा हूँ कि होता था उससे ज्यादा रश है। कोरोना इस वक्त ना फिर हम गरीब नेशन है, हमारे पास पैसे नहीं होगा, ये नई चीज है भाई। इतना हजूम है बाहर के, कोरोना दा साक उठ गया। मैंने आयशा इन्हीं दिनों में मैंने अनारकली बाजार में जाके, अब बाजार खुले वहां पे शो किया, वो पंजाबी का मारो बंदे तो बंदा चढ़े हुआ। हाँ, उसके बाद मैं कल परसों गया हुआ था आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, अंदरूनी शहर, गुजरने की जगह नहीं है वहां पर, गुजरने की जगह नहीं लोग, और मजाल है किसी ने मास्क पहना हो, मजाल है किसी के पास सैनिटाइजर हो, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं ताजरान को साथ लेकर गया, मैंने कहा यार तुम खुद भी कुछ नहीं कर रहे, तो वो क्या है कहीं पर कोई, और मैं जो स्टेटस सिंबल की बात कर रहा था, पता है जो खाते पीते लोग हैं ना, गाड़ी में अकेला आदमी बैठा हुआ है, उसने मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है, और लेकिन जो इचरा बाजार चले जाएं आप अंदरूनी शहर चले जाएं, हजारों लाखों लोग हैं, कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दफा ना हम जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने आप को बड़े बरतर समझते हैं अनपढ़ लोगों से, लेकिन ये पहला मौका है कि अनपढ़ लोगों के बारे में मेरे दिल में बड़े वहम भी आ रहे हैं, उनके लिए दुआएं भी निकल रहे हैं, लेकिन रश भी आ रहा है, बिल्कुल दोनों चीजें एट ए टाइम हो रही हैं। वही ना, लोगों में एक डर ये भी है शायद कि ये फिर से लॉकडाउन ना हो जाए या मार्केटें बंद ना हो जाए, तो इस डर के मारे भी लोग ये देखे ना, ये बड़ा अजीब डर जो है कि लॉकडाउन दोबारा ना हो जाए, इसलिए फटाफट जाके बस जोड़ा खरीदना, दोबारा बंद हो गया तो फिर कोई ईद का जोड़ा ही नहीं होगा, तो फिर ये अच्छा सेहतमंद रहोगे तो जोड़ा पहनोगे, सेहतमंद रहेंगे तो जोड़ा पहनेंगे। यस। अच्छा सामिया बताइए, ये ईद तो हमारी चले छोटी ईद तो कोरोना के साथ गुजर रही है, बड़ी ईद हम उम्मीद कर सकते हैं? ये बताएं कोरोना के साथ तो हिसाब लगा के आप यहाँ थोड़ा सा सिर्फ हवाला देना चाहूंगी कि जब नया साल एंटर हम हो रहे थे ना मदिया, तो मैं कोई अल्लाह का शुक्र है कि 35 चैनल्स के ऊपर मैंने प्रोग्राम्स किए होंगे, 35 प्रोग्राम्स किए होंगे मैंने, क्योंकि मैं पिछले साल तो छुप गई थी कि इजहार राय की आज़ादी नहीं है, तो मेरे पास अच्छी खबरें नहीं है बोलने के लिए, तो मैं बजाय ये कि, और जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो मुझे वो होस्ट कहते हैं कि आप जितना सच बोल के जा रही हैं ना, अब आपका नाम मिसिंग पर्सन में आ जाए तो हमारा कसूर नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन हालात देखिए, मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, मैं सिर्फ सितारों के अंदाजों पे बात करती हूँ। मैंने हमेशा कहा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक अंदाजे हैं, एक हिसाब किताब है। दुरुस्त है, लेकिन अब क्या लग क्या रहा आगे? अब मैं आगे आ रही हूँ सर। तो जब हम इसमें एंटर हो रहे थे तो मैंने कहा था कि एग्जैक्टली आसमान पे वही सितारों का नक्शा है जो 1999 में था, जब नवाज शरीफ की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई और मार्शल लगा, और वही नक्शे में एंटर होने जा रहे हैं सन 2000 जब 9/11 का वाकया हुआ, और जो है अमेरिका और इराक की जंग शुरू हो गई और एक रिफ्ट शुरू हो गई थी।
تو یہ ایگزیکٹلی اچھا مجھے یہ نظر آتا تھا مدیحہ، میں سمجھتی تھی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے. اچھا اب میرے ساتھ سب کو روشن پاکستان نظر آ رہا تھا جتنے میرے پینلسٹ تھے، اور عمران خان خود بھی کہہ رہے تھے کہ ریکارڈ ترقی ہوگی 2020 کیونکہ وہ خوشخبریوں کا سال ہوگا، کہ وہ کام کے موڈ میں آ گیا. اور میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی، خدا کی قسم دیکھیں میں پاکستانی ہوں، میرا بھی کام بند ہوا ہے، میں بھی سفر کر رہی ہوں اکنامیکل حالات کو جو ہے، لیکن میں کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. پہلے 6 مہینے اتنے مشکل مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کھڑا ہونے کے قابل رہ جائے. میں یہ بات کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں، میرا تو جینا مرنا یہاں، میرا تو دوسرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے. اب تو خیر کوئی کہیں بھی نہیں جا سکتا، اب تو جو باہر سے آتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ لندن سے آئے امریکہ سے آئے. پہلے سے بڑی شیخیاں میں نے تو اپنے سوٹ کیسوں پہ ٹیگ بھی اتار دیے، میں کہیں نہیں. آپ یہ بتائیں نا بڑی تک کیا ہو سر یہ پہلے 6 ماہ جون تک شدید کرائسس کی انڈیکیشن. اچھا ٹھیک. جون کے بعد یہ کورونا منحوس تو چلو اوور ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو جنگ اگلی ہے نا سر وہ ہے معاش کی جنگ، وہ اس سے زیادہ ظالمانہ ہے. تو وہ میں یہ میری پیش گوئیوں میں ہے کہ آگے گڑھے پیچھے کھائیے کہ یہ والے حالات ہیں. یہ والا سال اس سیٹ پہ اچھی باتیں کرنی چاہیے. مدیحہ میں تب بھی کہتی تھی کہ نیا سال ہے، میں تو ہوسٹ کو کہتی تھی مجھے نہ ہی بلوائیں، ان سے سن لیں، میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے بتانے کے لیے، کیونکہ یہ یورینس کا سال ہے. یورینس کا سال کیا کرتا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ جھٹکے لگاتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں لے کے آتا ہے. اچھا کن کے لیے؟ الیکٹرانکس والوں کے لیے، جن کی یہ موبائل کمپنیاں ان کے لیے. اب دیکھیں جو آئسولیشن میں ہیں وہ بھی اس کے سہارے وقت کاٹ رہے ہیں، جو گھروں میں کرنٹینا میں ہیں وہ بھی اس کے سہارے وقت گزارے. تو الیکٹرانکس کا سال تھا، ان کو فائدہ ہونا تھا جن کے الیکٹرانکس کے کام تھے. لیکن باقی جو ہے ابھی بھی جب تک 19 دسمبر نہیں آئے گی ہمیں جنگ لڑنی ہے. ہم جنگ کی حالت دسمبر 2020، لیکن جون سے یہ کرائسس تو اوور ہو جائے گا. اب دیکھیں ٹرمپ نے بھی وہی لفظ بولے کہ 9/11 جیسے حالات ہیں، 9/11 سے بدتر حالات ہیں، اور ہم کورونا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اب ثابت بھی ہو جائے گا کہ یہ وار ہی ہے. یہ ٹرمپ کا آپ نے نام لیا ہے، ٹرمپ تو کسی عقل مند آدمی کا نام لیا. اس نے بھی کہا نا کہ ہم کورونا اچھا جی میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو عید ہے نا اس میں خوشی ہوتی تھی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے. ان کے لیے کپڑے سلواتا تھا میں نئے نئے، ان کو عیدی دیتا تھا، ان کو خوش دیکھ کے بڑی خوشی. لیکن میری جو اصل عید ہوتی تھی نا وہ ہوتی تھی بقرعید. جب میں 2 دن پہلے بکرے خریدنے جاتا تھا نا اور یعنی وہاں گھومتا تھا بکرا نو. اچھا بکرے مجھے اتنی خوفناک آنکھوں سے دیکھتے تھے، مجھے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خریدنے والا ہے. اچھا کئی بکرے تو مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے. ایک بکرا مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے خریدنا چاہ رہے ہو کہ اپنے محلے میں شو مارو گے جا کے تم کہ میں اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں، حالانکہ تم نے صرف اپنی عمارت کا ڈنڈورا پیٹنا ہے. میں کہا تو بکواس نہ کر. جو پاری سے میں نے کہا پہلے یہ تو دے مجھے اس چیز گردن پہ تو میں چھرا چلاؤں گا جو میرے سامنے بولنے کی ضرورت کر رہے ہیں. سچ بول رہا ہے. سچ بولنے والے سن لیے سچ بولنے بکروں کی بات کر رہے ہیں. لیکن نجم سچی بات یہ ہے کہ خیر ایک آگی نہ بیچ میں بات مزہ بڑا آتا تھا. بکرے ساتھ بچے جاتے تھے میرے، اور ڈرائیور کو بھی ایک اور 2 بندے کو اٹھا کے تو ان کو پھر وہ ڈالنا ہوتا تھا اس میں وہ ویگن جیگن میں جو پک اپ وغیرہ میں. اچھا ان کو لیے پھر رستے میں پٹھے خریدنا ان کے لیے وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی. آپ جتنے دن پہلے لے کے آئے وہ اس کی ایک ایکٹیویٹی شروع ہو کھیلنا. میں نے ان کے نام رکھے ہوتے تھے پورا، کالا، چٹا، جی مختلف بکروں. کتنے دن پہلے لاتے تھے آپ؟ 2 دن پہلے. اچھا 2 دن پہلے. اور بڑے بچے بڑے خوش ہوتے تھے. میری تو خوشی وہ. ہاں پھر جو ایک اور ہوتا تھا بچے تو روتے ہوں گے نا، بچے اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب میرے گھر میں بچے روتے ہیں جب بکرا وہ ان کا. لیکن میری ڈیوٹی ہوتی تھی لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے سر یہ بتائیے گا چھوٹی عید کے ساتھ آپ کی کیا یادیں، چھوٹی کس طرح سے؟ ہاں چھوٹی عید کو تو بچپن کا اگر پوچھے نا تو ہمارا جو بچپن تھا وہ تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارا ہوا ہے. یعنی سارا پاکستان غریب تھا
اور سارا پاکستان خوش تھا، مطمئن، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوش بڑی تھا، پیاری بات کی، بہت مطمئن تھا، بالکل اور کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوتی تھی. اور لڑائی کیا ہونی تھی، زیادہ سے زیادہ سوڈے والی دکانیں ہوتی تھی نا، وہاں جھگڑا ہوتا تھا نا، تو سوڈے کی ایک بوتل لے کے جو بڑا بدماش ہوتا تھا وہ زمین پہ مارتا تھا تو ٹھا کی آواز آتی تھی، دوسرا بھاگ جاتا تھا. جو زیادہ بڑا بدماش ہوتا تھا اس کے پاس گراری والا چاقو ہوتا تھا، وہ گر کر کے کھلتا تھا، دوسرا نہ کرتا تھا. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیں، ڈاکے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، ڈاکہ واقع کوئی نہیں ہوتا تھا. چور بھی اتنے بلے مانس، اتنے شریف النفس چور، خدا کی قسم، وہ رات کو آتے تھے 2 بجے کے قریب تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، سو گئے. پھر بیچارے جب سارے سوئے ہوتے تھے نا اس وقت وہ دبے پاؤں آتے تھے اور انہوں نے جسم پہ سب لنگوٹی باندھی ہوتی تھی اور باقی جسم پہ تیل لگایا ہوتا میں کسی کے ہاتھ میں نہ آئے، تاکہ اگر کسی کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ پکڑنا چاہے تو پکڑنا سلپ ہو جائے. سلپ ہو جائے. اتنے نیک تو چور تھے اس زمانے میں. کیا بات ہے. کاشمی صاحب یہ روایات اب لوٹیں گی، بلکہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ ہمارے اس سیٹ اپ سے، ہمارے معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو. نہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو نیو نارمل والا ایک فینومینا چل رہا ہے تو یہ اب ہماری زندگیوں کے ساتھ مسلسل جڑ گیا ہے. ایکچولی نیو نارمل یہ والا ساتھ اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، تھوڑا سا جو موبائل کے ساتھ اینڈ آف جب تک یہ سال مکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، تو یہ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلنا پڑے گا. اور اس کے بعد 21 والا سال آپ لوگوں کی تلافی کر دے گا دکھوں کی جو آپ لوگوں نے اس سال جھٹکے برداشت. اب یہ ایک اتنی اچھی پازیٹیو بات ہے کہ تلافی کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اچھی پازیٹیو چیز ہے. اگلا والا سال تلافی کر دے گی قدرت جو ہے. رب کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو انشاءاللہ رب تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، حکمرانوں والے تو وعدے نہیں ہے، یہ تو ہر مشکل کے بعد ایک تسلی میں دے دوں. جی ضرور. ہاں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک لاک ڈاؤن تو ہے باہر کا، اور ایک اس باہر کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ 24 گھنٹے گھروں میں بند ہیں. ایک لاک ڈاؤن آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے جو زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ پریشان ہے اس صورتحال پہ، تو اس کو اپنے اعصاب پر سوار نہ کریں. مثلا آج کل مجھے ایک پوسٹ بڑی اچھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا میں دیکھیں گھر کی تمام تر مخالفت کے باوجود میرے بچے بڑے وہمی ہیں. میں صبح گھر سے تیار ہوتا ہوں، باقاعدہ جیسے آفس شیو کرتا ہوں، کپڑے چینج کرتا ہوں، گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں. ڈرائیور مجھے میرے آفس لے جاتا ہے، آفس کے باہر سٹیپ ہے، اندر چلا جاتا ہوں. ایک کمرے میں میری ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوتی ہے، دوسرے کمرے میں ڈرائیور ہوتا ہے، تیسرے کمرے میں میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، کوئی سیف ہے نا. اچھا، اور میری کرسی اور جو سامنے صوفہ ہے درمیان میں 12 فٹ کا فاصلہ ہے. چنانچہ جو مہمان آتا ہے تو ایسے کر کے جوڑ کے السلام علیکم کر، یعنی کہ ایکٹیویٹی آپ نے اپنی جاری رکھی ہے اور اس میں کوئی بد پرہیزی بھی نہیں ہے. اور وہ بیٹھتا ہے، کھانا منگواتا ہوں اس کے لیے میں، جم خانے سے وہ کھانا آ جاتا ہے. عشاء کا ہو کسی دن جدو مطلب ڈن ہو گیا. ہاں جی ہاں، وہاں جناب بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، سارا کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ڈرو نا. ہاں، خوفزدہ. اچھا، میں پوری حفاظت جب بھی ملتا ہوں نا تو ویسٹرن صاحب کا ایک بڑا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں جو میرے دور کی عیدیں تھیں نا، باقاعدہ نظمیں لکھ دی اور ماشاءاللہ گفتگو میں بھی کہتے ہیں وہ جو اس دور کی عیدیں تھیں، اس دور کا جو وقت تھا وہ اب نہیں ہے. ہاں جی، آپ کہتے ہیں. اچھا، یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، عیدی ملنے کا چاہ، یہ بھی سارا کچھ تھا. اب تو یہ جو بجٹنگ بنانی پڑتی ہے کہ یہ عید کا بجٹ علیحدہ رکھو، یہ عیدیوں کا آپ میں صرف تاسا کو کہہ رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میں ذرا یہ بزرگوں والی سوچ سے میں بتاتا ہوں. انہوں نے جو سوال پوچھا تھا نا، میں نکل گیا دوسری طرف تھوڑا سا. یعنی وہ یہ تھا، ایمان سے بڑا مزہ آتا تھا اللہ کی قسم. پہلے تو عید کا چاند دیکھنا،
मुफ्ती मुनीब नहीं देखता था, हम खुद देखते थे। क्या बात, क्या बात। अब तो टीवी लगा के बैठ जाते हैं। हम अपने घर की तीसरी मंजिल पे मेरी बहनें, मैं, अब्बा जी, भाईजान, सारा मजमा इकट्ठा, और साथ साथ छतें थी। मेरी एक गजल का एक मुसलसल गजल है, जी हाँ, वो उसी एक शेर भी है कि सब छतें एक साथ होती थी, एक छत का गुमान होता था। एक छत का तमाम वो छतों कितनी पे प्यारी बात हाँ, है। सब छतें एक साथ तमाम होती छतों हैं। पे लोग होते थे और चांद देख रहे होते थे। कोई कहना था ओ देखो चांद, कोई हो, हर बंदा अपने अपने चांद पर इशारा कर। बहरहाल असली चांद हम ढूंढ लेते थे, और खुदा की कसम यार नजम भाई, मैं आपको क्या बताऊं, खुशी का कोई लफ्ज नहीं है। सही। अच्छा, एक सवाल मैंने करना, एक सवाल मैंने एक सेकंड, जफ्फियां डालते थे हम एक दूसरे से, और साथ ही मस्जिद से ना नौबत होती थी, वो बजनी शुरू हो जाती थी। वो नौबत का पता आपको? वो बड़ा सा ढोल बजता है, और उसके ऊपर वो और सायरन बजते हैं। आजकल सायरन भी मस्जिद में शुरू किए। कि चांद नजर आ गया है। सुनाते पूरे मुल्क में एक ही ईद होती थी। और तो कास्मी साहब ऐसा क्या हुआ कि चांद भी हमसे रूठ गया? पहले हमें नजर आ जाया करता था, अब तो हम साफ नजर आता था चांद। कभी टीवी चैनल्स देखते हैं, कभी मुफ्ती साहब की मिन्नत करते हैं, कभी पोपल जई साहब के पास जाते हैं, बता दीजिए चांद किसको नजर आया। कभी अब फवाद साहब आ गए बीच में। भाई फिर भी चांद नहीं नजर आता, पहले घर के छत से आता पोल्यूशन था। ज्यादा हो हमने गई तो है। सारी उम्र अपनी आंखों से चांद देखा है। केड़ा ये मैंने सवाल करना। आज भी सारे ही। सारे चांद। अच्छा, कासम, मेरा भी एक सवाल है। जी जी। आप इतनी शायराना आदमी हुस्न परस्त भी होता है, तो उस जमाने में अपना चांद आप मतलब कैसे एक्सप्लोर करते थे? वो किसी को कभी चांद कह के बुलाया हो? प्लीज वो जरा। अच्छा, वैसे आपने घर वापस भी जाना है। कोई बात नहीं, आपको बहुत पुरानी बात है। ठीक है, फिर भी उसके बावजूद सब छतें एक साथ होती थी, हर छत एक छत का गुमान होता था। और शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था। और अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो जो साबक मंगेतर होता था ना, वो भी ना वो हो रहे हो ना सिर्फ ना कुर्सियां बिछा रहे हो। और आपको सामने बड़े मजे की बात बताऊं, ये सवाल मैंने भाभी से पूछा। अच्छा। और उसका जवाब क्या आया? उसका जवाब आया कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। और यही बात अच्छी है। राशिद भाई, एक सवाल था। आपको जरूरी थोड़ी कि मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं क्रिएट तो कर सकता हूँ ना अपने अपने चांद पे, और वो सबको अच्छा, नजर आती। एक मैं आज भी चाह रहा था, तेज मोमेंट, पुराने दौर की बातें जो अपना है, अपना चांद देख रहे हैं, जब आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। काफी साहब ने बुजुर्गों वाली बातें कर रहे हैं, पुराने दौर की बातें। मैंने कहा मेरे केड़े बुजुर्ग की गल कर रहे हो? आपने पुराने दौर की बातें करेंगे तो मैं बुजुर्ग ही कहूंगा। मुंह पे साफ साफ कह दिए तुम नहीं यार। आप जिस दौर की बातें करें ना कास्मी साहब, वो तो हमारी ख्वाहिश ही है। नहीं, वो राशिद साहब कह रहे थे वो आज भी अपना कभी चांद हम अपनी भी आंखों से ही देखते देखते वो हैं। ये तो मैं ये चाह रहा था कि मैं मेरे इधर दो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इधर दो नौजवान बिल्कुल बिल्कुल आज मैं जग और मैं मैं मुंडा खुंडा ओ यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं नौजवान हूं सर, तो आप- किसी ने फेसबुक प्रोफाइल देखी है? हाँ जी, देखिए जी। मैंने किसी मुंडे खुंडे तो मेरे कहते बड़े हैं। हैं सर, नजर किसी- की मेरे बड़े हैं, मेरी ग्रूमिंग में मेरे इन सब बड़ों का हाथ है, ये ऑक्सीजन है मेरी सारी जिंदगी में ऐसी लेट रहा नहीं, मैं हूँ हमारे अपने इन बड़ों के साथ बड़े हमेशा। प्यारे हैं जी, मैं आज भी हमारे ये। सीखने नहीं, के राशिद भाई, प्रोसेस में हूँ, मैं माशाल्लाह बात जी। नहीं हूँ। एक बड़े आला शायर, एक अच्छे खानदान से मेरे कश्मीरी भरा भी हैं। हाँ, यस। तो सब तो ये निकला है। अबे हाँ हो। अच्छा, वैसे वाकई सही बात है, आज की इतनी खूबसूरत, आज का दौर भी खूबसूरत आयशा। नहीं, बिल्कुल आज की ईद भी खूबसूरत है, लेकिन ऑब्वियसली फिर बहुत सारी चीजें कट डाउन होते होते वो उतना कलर नहीं रहा ईद में। जिस तरह कास्मी साहब ने बताया, उस तरह हमारी दादी भी बताया करती थी, दादा भी बताया करते थे। फिर अम्मा अब्बा के दौर तक भी हालात बहुत ज्यादा बेहतर थे। वो ये कहते हैं कि हमने भी बड़ी अपनी ईदें एंजॉय की हैं, ये वो पता नहीं समझो। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभार अपने बच्चों के हवाले से सोच के कि वो जो एक ईद की फेस्टिविटी थी, वो जो फ्रीडम था, वो जो हमने भी एंजॉय किया। अब तो आपका बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। पहले तो हमें बताया जाता है, अब्बा और अम्मा बताते हैं कि हम तो भाई सारा दिन बाहर खेलते रहते थे। सही है, इतनी खुशी होती थी, अब पूरा दिन फेस्टिविटी चलेगी, चीजें ले रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, ये सब
آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن ہوتا گیا اور ہمارے بچوں تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو گیا. Activity کم ہو گئی. آج بھی اب دیکھیں نا اس عید پہ بھی کیا ہوگا, بیٹھ کے یا ٹی وی لگا لے گا یا موبائل پہ ہوگا, تو مجھے دیکھ کے ایکچولی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کلرز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عید کے کم ہو رہے ہیں, جتنا ہم ٹیکنالوجی کے قریب ہو گئے. اب رہی صحیح کسر تو انہوں نے پوری کر دی ہے. بچے ہیں آپ لوگ تو نا, آپ نے وہ خوشیاں دیکھی نہیں ہیں جب ایک آنا عید کی ملتا تھا, ایک آنا, اور جب رات ساری جاگ کے گزارتے تھے ہم کہ صبح عید ہے. ویسے اس دفعہ رمضان میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری پریکٹسز چینج ہو گئی ہیں, اب لوگ رمضان میں ساری رات جاگتے رہے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ آپ نے سحری کے بعد بھی سونا ہے, کیونکہ پہلے لوگ رات 12-1 بجے. خیر میں پچھلی عید کا تقابل آپ سے بھی آ رہا تھا, لیکن اس وقت ایک بریک, پنگوڑے کے اوپر پھر وہ میلے لگتے تھے, میلے ختم ہو گئے, شہروں کے میلے ختم ہو گئے, گاؤں کے. یہ تو میں بتاؤں. اچھا میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ جائیں, لے لو اجازت ضروری ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور یہیں سے آپ ہمارے ساتھ. میں نے آپ سے آنا, لیکن بیچ میں سامعہ نے ایک سوال بیچ میں کر دیا. بڑی خوبصورتی سے گول کر گئے ہیں. دل چاہتا ہے سننے کو کہ آپ نے کیسے کسی کو چاند کہا ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ عطا صاحب بتائیں شاعرانہ طریقے سے کہ جب کسی کو پہلی بار چاند کہا ہوگا, اور آپ کو یاد ضرور ہوگا آپ نے کیسے. اور وہ چاند قاسمی صاحب حفظ کیا ہوا ہے. قاسمی صاحب وہ چاند جو ایک بس کی کھڑکی میں آپ کو نظر آیا تھا, وہ اپنی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کو بڑی عجیب لگے گی. بھائی جان کی شادی تھی گجرات, نکاح تھا, تو ہم وزیر آباد سے بس میں 15-20 کر کے بندے وہ گجرات کے لیے گئے ہیں. تو رستے میں کوئی قصبہ ہوگا, کوئی میں ہوں گا میرے خیال میں 8-9 سال کا ہوگا یا 10 سال کا ہوگا. وہاں سے ایک بچی سوار ہوئی ہے جی, وہ بھی 7-8 سال, سردیوں کے دن تھے مجھے یاد ہے. دستہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور سردی سے اس کی ناک جو ہے نا وہ سرخ ہو گئی تھی. تو میں عاشق ہو گیا اس کو. 8-9 سال کی عمر میں. یہ پہلی محبت تھی, اس سے پہلے یہ پہلی محبت, تو کتنی کیوریوسٹی آ رہی ہے. لیکن وہ اگلے سٹاپ پہ اتر گئی. محبت اگلے اسٹاپ پہ ختم. مڑ مڑ کے اب یہ میں نے تو کتنا دورانیہ تھا آپ کے اس پہلے عشق کا. لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ اس کے ناک سرخ تھا اس کا. اچھا. اور یونیورسٹی کے زمانے میں میں نے ایک شعر کہا تھا, مڑ مڑ کے اپنی سیٹ سے وہ دیکھتی رہی, لیکن مجھے اترنا تھا اگلے سٹاپ پر. یہ وہ باتیں پہلی محبت ہے آن ریکارڈ. یہ آپ کو میں, اور یونیورسٹی کے زمانے کا شعر ہے وہ بھی, کہ فکر اب تم بھی عطا کچھ گھر بسانے کی کرو, اس کے گھر کل شب سنا ہے چاند سا بیٹا ہوا. ماموں بنا دیا. کوفتہ کیا باقی صحیح بات ہے, یہ سارے کنوینس ہیں. میں کہتا ہوں نہیں یار, ہمارا دور بھی, یہ بھی دور بھی اچھا ہے. اصل میں پتہ کیا ہے کہ ہر دور کا ایک اپنا مومنٹم ہوتا ہے. اس دور میں بھی مزہ ہے کچھ. سارے تیزی ٹک 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 ٹک, جیسے ساڑھے لگ رہے ہیں, بچہ ادھر بیٹھا ہے, خالہ ادھر بیٹھا ہے, ساری ٹوٹل رقم آپ کی اور میری لگ رہی ہے. وہ ہم سے ایفیلیٹ ہی نہیں ہے. وہ پوچھتے ناروے میں بات کر رہے کو, وہ کر رہے, وہ کہہ رہی میں کچن. وہ جو سر ایک ریپو ان بٹوین پچھلے دور میں ہوتا تھا, اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا مومنٹم وائز گلوبل بھی سلو تھا. اب فاسٹ ہو گئی اس ٹیکنالوجی نے. سر مناظرہ بات تو گالی نہیں سنتا, ان کو وقت ہی نہیں. اور جو اس میں سے نکال کے وہ مبلغ اور فلسفی بنا ہوا, ارے یہ آپ نے, میں نے اور ہمارے بڑوں نے تو فیڈ کیا. جو حیات ہے ان کو سن تو صحیح, اسی سمجھ کے آگے بھی پڑھتے جیتے تلاش کر. آج کا بچہ سنتا نہیں, اسی تیزی کا چاروں طرف راج ہو گیا. لیکن پڑھتا تو ہے نا, اس کے اوپر بڑا کچھ آیا ہوتا ہے. وہ جو پڑھتے ہیں وہ سارے ساری حیاتی پوچھ کے اور بیٹھ کے سنتے
ये टिक टिक ये खोला 5 शब्द कागज लिखे, एक उधर बैठा है स्कॉलर, एक उधर नहीं, वैसे काफी साहब, अगर ये दौर होता तो आपने फौरी तौर पे फेसबुक खोलना था और उस लाल नोज वाली लड़की की प्रोफाइल ढूंढ लेनी थी आपने। अगर ये दौर होता तो नाक कोरोना की वजह से लाल भी हो सकता। नहीं, इन्होंने ढूंढ लेनी थी। ये वाकया मैं कई दफा कई लोगों को सुना चुका हूँ। मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने अपनी नाक सुर्ख कर ली हो। मैं तो इस दौर की बात कर रहा हूँ कि आप फौरी तौर पे फेसबुक पे प्रोफाइल ढूंढते हैं। इस दौर पे अपने फायदे, जो आपने कंपैरिजन की बात की थी ना, वो टेस्ट हमने शायद थोड़ा बहुत, या हमारे माँ बाप ने, दादी दादा ने बहुत ज्यादा लिया है, उस जिंदगी का मजा, उसको एंजॉय करना, एक एफिलिएशन और रिश्तेदारों के साथ मिल के बैठ के, वो सारी जो चीजें, जो शादियों का एक माहौल होता था तो पूरे मोहल्ला मेजबान, जैसे कासमी साहब ने कहा, हमारे बच्चों ने शायद उस चीज का टेस्ट ही नहीं है। वो तो बल्कि आप हमें कहते हैं, मतलब अगर बड़े, मतलब मेरी खाला के अगर बच्चे हैं और वो इस दौर की जनरेशन है, तो वो कहते थे कि आप लोगों की, मैं उनको बताती हूँ कि इंटर में मुझे मोबाइल मुझे मिला था, तो वो कहते थे आप लोग कैसे में रहते थे, मतलब किस तरह के बोरिंग लोग थे आप लोग। मतलब बच्चे कहते हैं आप दिन गुजारते कैसे थे, आपका तो टीवी भी शाम को शुरू होता था, तो आप दिन गुजारते कैसे थे? उनको पीछे देख के ये लगता है कि ये बड़े बोरिंग लोग थे और ये तो पूरा दिन बड़ा बोर होते होंगे, ये तो बिल्कुल अच्छे दौर में पैदा नहीं हुए, हमारा दौर ठीक है। तो बच्चे हमारे मुतमईन है कि हम इंटरनेट के दौर में ठीक ठाक हैं, तो उनको कोई वो नहीं है कि वो, तो हम बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं रही चीजें और वो सारी चीजें, क्योंकि टेस्ट। वैसे मुझे खुशी हुई, थोड़े दिन पहले ना मैं देख रहा था काफी सारे दोस्त ना लूडो खेल रहे थे मोबाइल के ऊपर ना। आजकल दोबारा इन हुई है, मैंने कहा चलो कोई चीज तो वापस आई। इन बच्चों ने 1970 का जमाना देखा होता, बेस्ट पाकिस्तान था 1970 में। मेरी शादी हुई है 72 में, और वाहिद चाइनीज रेस्टोरेंट था फिरोज सन्स के साथ। वहाँ मियाँ बीवी ने खाना खाया, एक डिश मंगवाई थी हमने, और 10 रुपए बिल बना था। 10 रुपए बिल बना था, उसको तो महंगा समझा गया होगा। नवाए वक्त में सब एडिटर था, मेरी तनख्वाह 323 रुपए थी, खत्म होने में नहीं आती थी। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुमने हमें कभी जिंदगी में बिल नहीं देने दिया। ऐसे साडा एक दोस्त है, जाती मुझे याद आ गया मेरे, बड़ा ही कंजूस है। हमारी हसरत रही सारी उम्र ये कभी चाय पिलाए। एक दिन हम उसको जबरदस्ती घेर कर ले गए रेस्टोरेंट में। अच्छा, अब वो बार बार वेटर आए, ए चुप खामोश, मैं कहा जी ऑर्डर दो, फिर चुप। बिलाकर जब वो 3-4 मैंने कोनियां जोर से मारी ना उसकी मक्खी में, तो फिर वो वेटर आया बेसाख्ता, कहना चाह पीनी है। अल्लाह के वास्ते हाथ भी आगे फैलाया हुआ, चाह पीनी है। ऐसे ये हमारा प्रोग्राम गैर सियासी है, ये हमारा प्रोग्राम गैर सियासी है। तो गैर बहुत शरारती है, मैं इस तरफ मेरा इशारा नहीं था। मेरी बात सुने, अपनी बात को उधर ले गए। राबिया दोनों को समझ आ रही है। हाँ, ये हम दोनों को समझ आ रहा है, आपको नहीं ना पता चला, आपको भी पता नहीं चला ना। मुझे पता नहीं पता चला हुआ, मुझे पता चल गया। प्लीज ठीक है, आपने भी सुन लेंगे जब आपने ऑन एयर बोला है। तो आयशा अब और बताएं, क्या छोड़ें इस बात को, छोड़ें मिट्टी को बच्चों को छोड़ के आना ईद वाले दिन। खड़ाक करो जाते जाते हैं। हाँ वैसे खड़ाक कोरोना ने मेरे मसल मैं सोचता था कि यार ये जो मैं काम करता हूँ, पता नहीं ये भी मुझे डिस्कवरी हुई है घर में बैठ बैठ के कि मैं खाना भी बना सकता हूँ, मैं प्याज उससे ये भी काट सकता हूँ। मैं अलमारियां, मैंने अपने वार्डरोब जो है जो पिछले 20 बरस से रोक देगी, ये ऐसे ना कहें, ये आप हमने सारी साथ की है। नहीं सर, नहीं तो आप तो जानते हैं, आपसे मेरा कुछ नहीं छुपा हुआ, मेरा खाद वादा भी नहीं छुपा हुआ। बड़े वेल मैनर्ड और नामवर लोग हैं, इसलिए मैंने मुझे डिस्कवर हुआ कि मैं कश्मीरी तो खाऊं, अब कान को गुणा तो खाना अच्छा मिलना। मैंने ऐसी डिशेज जो रेसिपीज ये भी पूछ भी लिया कि यार उसे छोड़ के उसके कभी इसको भी पढ़ा रहे, वो मुझे इस कदर परफेक्शन आ गई उसकी एज ए शेफ।
वार्डरोब की वो चीजें इस कदर सलीके से कर करा के फिर कोई, मैंने कहा नहीं यार इसको ये इधर से इधर शिफ्ट करके ये थोड़ी और स्पेस, तो ये सारी जहाँ यानी इसमें आपको कुछ बातें भी हुई, कुछ डिस्कवरी भी, और सबके अंदर सारी दुनिया सारी जिंदगी उनके चेहरे पर रहा के उन्होंने टाइम नहीं दिया। अब कभी कभी वो लगता है कि जानता ही नहीं। वो मैं टिकटॉक की वीडियोस देख रहा था ना, उसपे वो टिकटॉक की वीडियोस काफी इस पे आई नहीं थी कि वो बेगम करीब से गुजरते हुए कहती है क्या मुसीबत है ये, वो बाप कब जान छोड़ेगी। ना ये खाने की बात हो रही है ना, तो फिर साथ में उसके आगे भी था ना कि अब समझ नहीं आई कि ये कोरोना को कहा है या मुझे ये भी उसमें था ना। और मुझे खुशी हुई कि जिस तरह बता रहे हैं राशिद साहब के, मैं मतलब ये सारे काम करता हूँ, आई एम श्योर जितनी भी खवातीन तक हमें देख रही है बड़ा अप्रिशिएट कर रही होंगे, अपने मियाँ को कह रही हूँ नहीं वो कर रहे होंगे, बता नहीं सब कर रहे हैं। सब नहीं कर क्या कहेंगे मोनोटनी कितनी देर आप बर्दाश्त करोगे? सब नहीं कर रहे। वो अब देखिए आपने वो इंटरनेट के ऊपर ना वो एक आदमी है, वो ट्रेन को धक्का लगा रहा होता है, चल रही होती है ट्रेन, बस उसके पास जाता है उसको धक्का लगाता है, तो नीचे लिखा होता हुआ था कि पाकिस्तानी शौहर अपने बीवियों की किचन में मदद करते हुए, ऑलरेडी काम हो रहा है, बस किचन में आके ये चेक करते हैं कि ठीक से हो रहा है ना तो वो मदद कराते हैं। अच्छा ये सारे शौहर होते ही पूरे नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने भी घर ही जाना है। यार नहीं मेरी बात, मुझे ईमान से गुस्सा आता है। हर जो फनी वीडियो आती है ना उसमें बीवी को बुरा कहा गया होता है, हर फनी। तो शौहरों को कौन सा अच्छा कहा गया होता है? नहीं तो कासमी साहब शौहरों को मजलूम बताते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ ईमान से, मैं तो खुदा मैं फॉरवर्ड नहीं करता, इसका मतलब नहीं कि मैं रात मुरीद है डरते हो थोड़ा जिया बस थोड़ा सा सानिया कुछ कहना चाह रही थी। हुकूमत को सर्वाइवल के लिए होम मिनिस्ट्री से एफिलिएशन सबसे पहले रिक्वायर होती है। बात बताएं साहब, आपने ये सारी चीजें देखी, मुझे एक बात बताएं, अभी भी बहुत सारे लोग हम बाहर जाते हैं, मैं अभी अनारकली गया प्रोग्राम करने के लिए, तो दुकानदार से मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कुछ थोड़ा सा दुकान खोल लिए, कहता कितने कोरोना, केड़ा कोरोना, कहाँ पे है? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं यार मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, कहते हैं ये तो सब इमदाद लेने के बहाने हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप बाकी समझते हैं कोरोना वाकई है? देखिए ये बात तो है, ये जो लाखों लोग फुड़क गए पूरी दुनिया में, ऐसे गिमिक्स को बता रही वबा है सही। ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तो हमारे यहाँ अभी उस एवरेज पे टेस्ट ही नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं है कितनी और कितनी। आप जब स्कैन करेंगे पूरे अपने करोड़ों से तो तब आपकी सर आप ये करें या ना करें, ये जिस तरह जो हजूम हुआ है ना इसमें होगा। 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सामिया ही बता सकती है। सामिया क्या होगा बड़ी बेहूदगी से इसको के बाद ऑलरेडी ऑन एयर है ये बात जो है। मैंने तो कहा कि जी ये जो आखिरी मई के 2 महीने ये बहुत डिसाइसिव 2 हफ्ते हैं ये वाले जो जिसमें ईद भी आ रही है। मैंने तो कहा था कि SOPs को बहुत सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैंने जब पहला पेशेंट आया था मैंने कहा जितना अगर कर्फ्यू लगा सकते हैं, जितनी सख्त हंगामी दुबई के आपने देखे कितने उन्होंने फाइन्स लगाए, ये सारी दुनिया में रिस्ट्रिक्शन है हमारे ज़बानी जमा और मेरी तो आखिरी लाइन थी कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है कि जो है अगर ये नहीं किए गए तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अगर 2 महीनों के बाद अगर 2 महीनों के बाद कुछ न हुआ बड़ा नुकसान तो समझ लेना है मेरी दुआ दी वजह। मैं हर वक्त दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस कोरोना को कोरोना हो। मैं हर वक्त ये दुआ अल्लाह करे जी, अल्लाह बड़ा मुस्लिम मर्द है जी, कोई मजाक थोड़ी है, हम उसको सीरियस ले ही नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत बेहतर शुक्र मेहरबानी है ना। हमारा कोई कमाल नहीं है सर। हालिदा अभी ना करें कोई बातें। अच्छा अभी ना कह रही हैं वो अभी आने वाले 2 हफ्ते बहुत नहीं, वो तो ठीक है, वो जाहिर है ये आपने जिस तरह के लॉकडाउन खोल दिया, अब लोगों के जिस तरह की आपस में इंफेक्शन बढ़ी है, इससे जाहिर है फैलने का डर तो है। ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, हमने एहतियात करनी है, घरों में रहें, स्टे सेफ। मिठाई रखते हैं यहाँ, मिठाई आपके लिए खाने का पूरा जो है इंतजाम अरेंज किया हुआ है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे रख दिया जाए
تو پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ مکھیاں آ گئی ہیں, پھر یہاں پر یہ ہو گیا. تو اگر آپ کہتے ہیں میں منگوا لوں, اور ویسے بھی احتیاطی تدابیر ہے نا یہ ساری, ہم جتنی precautions لے منگوا لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں اب تو تو گپ شپ ہو رہی ہے. اچھا نہیں, اگر آپ کہتے ہیں میں منگوا لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. I must say, good job. مطلب اتنا آپ نے بالکل کہہ دیا کہ منگوا لیتے وہ خود ہی بیک آؤٹ کر ہمارے دکھ کو سمجھتے. اصل میں اسی پروفیشن میں عمر گزر گئی. ان کا قاسمی صاحب کا بھی یہی کچھ کرتے ہوئے عمر گزر گئی, اور ہمیں ان سے سیکھتے ہوئے یہی کچھ عمر اور گزر ہم گئی. دعا کرتے ہیں کہ مزید بھی اپنے ان بڑوں سے ہم سیکھتے رہیں, اور اسی طرح سے وہ برا مناتے ہیں بڑا والا. اگر آپ نے قاسمی صاحب نے شریک کر کے ہم ان سے سیکھتے رہیں. آشا آپ کا بہت شکریہ, سامع آپ کا بھی, اور آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور یہ عید کی سیلیبریشنز ہیں جی, یہ ہم کوشش کر رہے تھے آج اپنی اس ٹرانسمیشن میں کہ اویئرنیس بھی کریٹ کریں, اویئرنیس بھی لے کے آئیں. احتیاط کیجیے, جتنی زیادہ احتیاطی احتیاط بھی کریں, اویئرنیس بھی لائیں, تھوڑی سی مسکراہٹیں بھی لائیں. ہم ذرا سارے کوڑے ہوتے جا رہے یہ ہیں, بہت ضروری بات. کڑوے ہوتے جا رہے ہیں. روزوں نے بھی کیا ہمیں تھوڑا سا, پتہ نہیں پکوڑے کھا کھا کے, پراٹھے کھا کھا کے لیکن ہم نے غصہ اپنی چڑھ جاتا ہے. ٹرانسمیشن میں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہنسی جو ہے وہ لا سکیں. ابھی اور ہنسائیں گے. ابھی ہمارے پاس وہ آپ کو ٹرانسمیشن رنگوں کی دنیا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ رہنا. کیوں ہمارے ساتھ رہنا ہے؟ ابھی ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی خوبصورت گل نوخیز اختر سے. گل نوخیز ہے, ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. اس وقت ایک بریک لے لیتے ہیں, کچھ اور مہمان ہوں گے, گل نوخیز ہوں گے. کتنے گل ہیں, کتنے نوخیز ہیں, آپ کو ملوائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.